یعنی کہ ہندوستان کی عوام 95% خوشحال ہے. صرف ایک سمت کو فروغ دیا ہے اور وہ بھی اس کی ٹوٹلی مشہور آپ کشمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے گائیڈ کا درج رکھتی ہے. لیکن دوسری طرف اس کمیونسٹ حکومت جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے یہاں پر لوگ جانتے ہیں, اس کا کو چیئرمین جناب زرداری صاحب جن کے لیے کہتے ہیں وہ بتائیں دوسری سیکنڈ انٹرنیشنل کے ممبر ہے, انہوں نے محکمت اور قتل کا انتظام سوشلزم کیا دیا ہے. اس ملک کا سالانہ پیداوار 2.5% گروتھ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی نے لوگ کیا ان لوگوں کو آپ کو درد کیا جائے آج آپ کس طریقے سے نوجوان آئیں گے, آپ کس طریقے سے لوگ نوجوانوں کے لیے جو لڑیں گے. خدا کی قسم وہ پھکا وہ جھکا اس چوک میں اس چوراہے میں اس کے پاس ہے کیا, وہ جھکے گا کیسے, وہ جھکے گا کیسے جس کے پاس گاڑی تک نہیں, جس کے پاس یا بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے اس کے پاس بل کے پیسے موجود نہیں ہوتے, جس کے پاس 4,000 سے راجا کوٹ جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا, وہ شخص آپ کا حکومت کے پاس کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ تاریخ سے ثابت ہے. اس لیے آنے والے الیکشن کے اندر بھرپور انداز سے اپنے ان تمام شہروں کو دیکھتے ہوئے اپنے جن کو اپنے لازم ایکسپورٹ کر چکے اس کو دیکھتے ہوئے اس شخص کی منظور کیجیے گا, اس شخص کے اس پربھو نشان پر ووٹ دیجیے گا جو آپ کے حقوق کا نمبردار ہو, جو آپ کے ہر مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن افسوس جتنے بھی مسئلے آج موجود ہیں اس کے حوالے سے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی توحیدی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث کیا ہے, کوئی شیعہ ہے, تو آپ خاموش بیٹھ کے کیوں یہاں پر جو مسجدیں بن چکی ہیں وہاں پر 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ حاجی شیخ صاحب دیتے ہیں, 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ حاجی یعقوب صاحب دیتے ہیں. ان مسجدوں کے اندر جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے, ان کو سیرت کانفرنس میں بھی بلایا جاتا ہے کہ ارے بابا آپ لوگوں کو سیرت کانفرنس کے حوالے سے بتاؤ, آپ کو ان کو محمد کے حوالے سے بتاؤ, عمر کے حوالے سے بتاؤ, کیا عمر ایسا حکمران تھا جیسا محترم حاجی یعقوب صاحب ہیں, کیا عمر ایسا حکمران تھا جو حاجی رشید صاحب جیسا تھا جنہوں نے حاجی یعقوب صاحب کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے جماعت اسلامی, مجھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی بتا دے. میرے نظریات ایک طرف, میری فکر ایک طرف, میں آج ان پارٹیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ کوئی ایسا شخص, آپ کوئی ایسا لیڈر جو آ کر یہاں پر اسٹیج پر بتاؤ, میں اسی شخص کے ساتھ اسی وقت شامل ہونے کے لیے تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی, جموں کشمیر پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اوپر سے لوگوں سب تک تقسیم بھیج دیتی ہے. سب لوگوں کو اپنا ایسا مل چکا ہے, مر رہے ہیں, جل رہے ہیں, حکومت ہو رہے, آپ کے لیے ہو رہے, پاکستان نہیں مل رہا, آپ کو نہیں مل رہی ہے. اس ان کی اگر دیکھیے تو یہاں پر گاڑی نہیں ہونے کے باوجود یہاں پر ایک ڈرائیور وہاں سے پہلے اذان کے منچی تنخواہ لیتا ہے. کیوں بیچ کے بچے آج بھی گولی چلنا اور کینچی کوٹ سے سائیکل یا کسی ٹرانسپورٹ دوسری گاڑی کا سفر کر کے آتے ہیں, آپ گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بچوں کو دکھایا جاتا, کیوں نہیں مسجد سے آوازیں آتی کہ عمر کا حکمران, کہ عمر بہن کا عمر کی حکمرانی تو نہیں تھی, کیوں نہیں سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا, کیوں نہیں جہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ کر سن رہے ہیں, ایک دکان سے لے کر دوسری دکان تک چاہیے, ایک کونے سے لے کر دوسرے تک, سب مہنگائی کی گو کا سی تھا. بے شک ہم مہنگائی کو انٹرنیشنل ایک کرائسس مانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ دنیا کی تعداد کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہم سے تو کوئی آدمی بن لیا جہاں پر ٹماٹر 80 روپیہ کلو ایک طرف ہوگا, دوسری طرف 100 روپیہ ہوگا, جہاں کا خرچ 100 روپیہ ایک مارکیٹ میں 105 روپئے ہوگا, دوسری سائڈ پر 110 روپئے کا بیچ رہا ہوگا, 4 روپئے کے نوٹ کے حوالے سے 55 روپیہ دیا جاتا ہے. جب تک آپ لوگ سمجھتے ہوتے رہیں گے, جب تک جا کر ہر چیز ریگستان سے خاص چھین کر جہاں پر لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں گے, جب تک نہیں لڑیں گے. اگر نہیں لڑتے, اگر اپنے آپ کو سب کے لیے نہیں لڑتے تو باقی قسم آپ کو نہیں اور ملنا صرف دو دکھے ہو, وہ جو دو دکھے ہمارے سے بتا کر آپ کو مسجدوں کے طرف تو بنا لیتے ہیں. لیکن دنیا کا ہمارا کیا ہوگا؟ کیا رب نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہماری دنیا بھی دو ہو اور ہماری آخرت بھی بچوں یا کالے کر کے کے لیے جو نوجوان بچوں کو چلا لے کر آ رہا ہے, ان کا کسی اگر مسجد سے کوئی تعلق بھی موجود نہیں. باقی جیسا میرا یقین ہے, میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ رب ایک ماں جب ایک بچہ 6 سال
وجہ سے بیٹا اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے دے رہا بیچ سے ہے لیکن میرا گھوڑا 70 من سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. میرا وہ نبی جو اپنے پیٹ کے اوپر نیچے رکھ کر صحابہ کی قبروں کے اندر تبدیل کیا کرتا تھا. آج کسی مولوی کے دیکھے بھائیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, بانگلے ان کے پاس ہوتے ہیں, سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں, اور سب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر دولت کیا ہوتا ہے آپ کو دادا کھیل کر آپ کو کھیل کے مسجدوں کی طرح کیا جاتا. میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کسی مسجد کی وجہ محمد رسول اللہ ہم اس کے اندر کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ بات نہیں کہ جبردستی لڑتے رہے اور ہم لوگ جہاں پر کسی اور ان کے جو مثال ہے اس کا کوئی گفتگو موجود نہیں. یہاں پر ایک بات پچھلے دیتے ہوں, یہاں پر جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ایک جمعدار شخص نے یہاں پر اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے یہاں پر نیشنلزم کو دکھتے ہوئے دیکھا, ہم نے نیشنلزم کو دکھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ہمارے دوست پیچھے ہیں, ان کی دوستوں کھولنے لگی ہے. کسی کے پاس شاید ایک پیسے کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایک ڈگری موجود ہے, اگر گدے پر نظر آؤ نہیں دیتی ہے تو یہاں پر بھی دیا کر کے آپ کو سچ کی لڑائی کو چھوڑ کر آج 10 سال کی ٹھوکرے اسی حکمران کلاس سے لے کر 18 سالوں تک اس کو منع کیا جاتا ہے. دوسری طرف اس اثر کی بنیاد پر تو کسی بنیاد پر جس مسجد کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی تھی کیا اس کو نوکریاں مل گئی ہیں. آج یہاں پر چھٹیاں بیٹھتے ہو, آج کے وہاں پر جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ کے انہوں مردان کی گفتگو تک نہیں سن سکتے. ارے آپ لوگوں کے کان بند ہو گئے. جب دنیا مردہ ہو جاتے ہیں تو یہی حالت ہوتی ہے. باقی آپ کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے باوجود جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ کے اندر آپ کا فیشن جیسا شخص بھی موجود ہے جس نے آج خود صاحب کو پروٹوکول نہ دیا تو اس نے اس کو آج خود کا یہاں پر جو مسلم کانگریس کی دو کرسی ہے اس کو اس کی نوکری سے بھارت دیا اور جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین آصف ریشم اس نوکری کو کک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے ان کے منہ پر مارتے ہوئے باہر نکل آتا ہے. گلواز جہاں پر آواز تھی یہاں پر اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی جو وزیر اعظم جو مسلم کانفرنس کی ٹیم ہے اس نے اس کو اس بنیاد پر نہیں دیا کہ اس کے تعلق جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ ہے. تو گلواز بھی نہیں, روٹی کی وجہ سے گلواز بھی نہیں میرا, روٹی کی وجہ سے آصف نہیں میرا, آج بھی زندہ ہے, عزت کے ساتھ زندہ ہے, غیرت کے ساتھ زندہ ہے. اگر اپنا ہو یا بڑا ہو, ابو سے لے کر چاچا تک, ماموں تک, تایا تک, سب لوگوں کے دانتوں میں آ کے ڈال کر بات کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو سچ کے لیے لڑتے ہیں اور آپ کو سچ کے لیے آپ کو گھر سے لے کر باہر تک اجتماعی سطح پر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آنے والے وقتوں میں جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ اپنی کسی جگہ پر کوئی حکمران کسی جماعت کا ہو, پیپلز پارٹی ہو, جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی کو تو یہ آ رہی ہے, ان کو فل بولنے سے فرصت نہیں ملے گی. اگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس میں طاقت ڈالنے کے لیے کوشش کی وہ ادارہ نہیں بڑھائے گا. کیوں جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ کے دوستوں آپ یہی کہتے ہیں آپ کھانا کھلا دیں گے اور گورنمنٹ اڑا دیں گے تو آنے والے وقت میں وہ ادارہ چلانا جموں کشمیر فیڈریشن فرنٹ کے فیصلوں کا کام ہوگا کہ جہاں پر قسم وہاں پر نوکری کرنے والا نہ کوئی اور ہوگا نہ باہر سے آئے گا. پھر اسی پر آپ سب سے اجازت چاہوں گا.